اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ اور نہ بنا لو اللہ تعالیٰ کو عرضۃً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کا ان تبروا یہ کہ احسان وتتقوا اور پرہیزگاری وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں ولیکن یؤاخذکم ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے بما کسبت قلوبکم جو کام تمہارے دلوں نے کیے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بخشنے والا حلم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 آج کے درس میں شامل ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں اور ان میں بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جسے منعقدہ کہتے ہیں، دوسری وہ قسم جسے لغو کہتے ہیں، اور تیسری وہ قسم کہ جسے غموس کہتے ہیں۔ ان تینوں کے احکامات ان آیات میں بیان فرمائے۔ مشرکین میں عرب میں یہ ایک عام بیماری تھی کہ کسی نیک کام پر وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں یہ ہرگز نہ کروں گا۔ مثلا اپنے فلاں رشتہ دار کی کبھی بھی میں مدد نہیں کروں گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، صلہ رحمی نہیں کروں گا، یا اسی طریقے سے تقویٰ کی، نیکی اور پرہیزگاری کی قسم کھا لیتا کہ یہ میں ہرگز اختیار نہیں کروں گا، یا پھر ایسا کہ فلاں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے تو ان کے درمیان میں کبھی بھی صلح نہیں کراؤں گا۔ تو ایسی قسمیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان نیک کاموں کی وجہ سے، ان نیک کاموں کے نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کو نشانہ نہ بناؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کا نام لے کر یہ نیک کام تم کرنے سے رک رہے ہو، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یا یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اللہ جل جلالہ تو تمہیں ہر نیک کام کا حکم دیتا ہے، ہر برائی سے تمہیں روکتا ہے، تو یہ بھی تم ایک برا کام کر رہے ہو کہ ایک اللہ رب العزت کے بابرکت نام کو بے محل اور بے موقع استعمال کر رہے ہو، اور دوسرے نمبر پر ایک نیک کام سے روکنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہو۔ تو یہ یمین منعقدہ ہے، یمین یعنی قسم۔ تو ایسی قسم سے تم باز رہو، ایسی قسم ہرگز نہ کھاؤ، اور اگر کھا لی ہے تو اب اس کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، یا پھر 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو کپڑے پہناؤ، اور اگر ان کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتے تو پھر 3 روزے رکھو، یہ کفارہ ادا کرو، اور کبھی بھی ایسا کام نہ کرو، ایسی قسم نہ اٹھاؤ۔ اگر مغالطے میں، غلطی سے، خطاً تم نے ایسی قسم اٹھا لی ہے تو اس سے فوراً توبہ کرو اور اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا، جاننے والا ہے، تم
تمہاری نیتوں سے خبردار ہے، تمہارے الفاظ کے ہیر پھیر کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ پھر دو مزید قسمیں، ایک قسم یمین کی جس کو یمین لغو کہتے ہیں، یعنی وہ قسم کہ جو زبان سے بلا ارادہ نکل جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویسے ہی جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آ گیا، اللہ کی قسم میں فلاں کی جگہ چلا گیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ یہ لغو قسمیں ہیں، ان قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عادت یہ ایک اچھی نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یا کسی نے کوئی بات سن لی اور اس پر یقین کر کے اگلے کو قسماً اور حلفاً کہہ دیا، مثلا کسی سے سنا کہ فلاں شخص وہ پشاور گیا ہے، اور یہ دوسرے کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود اللہ کی قسم وہ پشاور گیا ہے، تو یہ لغو قسم ہے۔ اس لغو قسم پر کسی قسم کا مواخذہ نہیں۔ ہاں، مواخذہ ان قسموں پر ہے جو تمہارے دل کے ارادے اور نیت سے، قصد سے ہو، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یعنی ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا تھا، اور وہ اس کے برخلاف قسم اٹھائے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا تھا، یعنی جھوٹی قسم اٹھائے، تو ایسی جھوٹی قسم پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے اور پکڑ ہے۔ اور واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور بردبار ہیں، حلم والے ہیں، برداشت والے ہیں۔ فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور اس کی وجہ سے میں اس کی بخشش کا اعلان کر دوں۔ تو یہ ان دو آیات میں قسموں کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم منعقدہ ہے کہ اگر کسی نیکی کے کام سے رکنے کے لیے قسم اٹھائی ہے تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ دوسری یمین لغو ہے، یعنی بلا ارادہ زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے، تو یہ قابل مواخذہ یا پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور تیسرا یمین غموس ہے، یہ ایسی قسم ہے جو ارادتاً، قصداً، دل کی نیت اور ارادے سے کھائی جائے اور ایسی قسم اٹھائی جائے کہ جو واقعے کے خلاف ہو، یعنی جھوٹی قسم اٹھائی جائے، تو اس پر مواخذہ ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف توبہ ہے۔ اور یمین جو پہلی قسم ہے کہ جس کو اس نے قسم اٹھائی اور اب توڑ دیا، تو توڑنے کا کفارہ یا تو 10 مسکینوں کو وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں محتاجوں کو کپڑے پہنائے، یا اگر یہ ان دونوں کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ رب العزت کو عرضتاً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا کہ احسان اور پرہیزگاری، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا، باللغو فی ایمانکم ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ولکن یؤاخذکم اور لیکن اس پر گرفت فرماتا ہے، بما کسبت قلوبکم جو کام تمہارے دلوں نے کیے، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔